ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا سنگین اور دل دہلا دینے والا مسئلہ ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی گونج ہر روز سنائی دیتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا قتل، راولپنڈی میں ایک جرگے کے حکم پر شادی شدہ لڑکی کا قتل، اور کراچی میں پے در پہ پسند کی شادی کرنے والوں کے قتل کی وارداتیں، یہ سب واقعات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کس دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں پسند کی شادی کے بعد لوگ اپنے آپ غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اور کراچی کا اگر رخ کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور یہاں کروڑوں افراد رہتے ہیں، یہاں پہنچ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا زیادہ آسان ہے۔ اسی تمام تر واقعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے نمائندے ریحان خان۔ ریحان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہوں گی، یہ جو غیرت کے نام پر قتل کے واقعات روز بروز سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے، یہ بتائیے گا۔ بالکل جی، سب سے زیادہ جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ کراچی سب سے زیادہ سیف سمجھا جاتا ہے۔ جبھی جو یہ جوڑے جو کراچی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ شاید ان کو یہاں پہ سیکیورٹی ملے گی اور وہ سیف ہے، لیکن گزشتہ 2 روز میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2 کپل کا یہاں پہ قتل کیا گیا۔ 28 جولائی کو ضلع ساؤتھ کے اندر چائنا پورٹ کے قریب جو ہے 2 لاشیں ملی، ایک خاتون کی اور ایک مرد کی۔ جب ان کی انفارمیشن پولیس نے گیدر کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور وہ 6 روز قبل ہی کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ 20 جولائی کو جو ہے وہ کراچی آئے تھے اور انہوں نے شادی کی تھی پسند کی، اور 28 جولائی کو ان کو کراچی کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ پھر آج ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے کہ جو کراچی کا علاقہ ہے بن قاسم گگر پھاٹک، وہاں سے میاں بیوی اور بچے کی لاشیں ملی جن کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کیا گیا۔ پولیس حکام اس حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی 6 سال قبل جو ہے وہ پسند کی شادی کی تھی، اور یہ بلوچستان سے کراچی آئے تھے اور کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ ان کو سیکیورٹی ملے گی اور سیف ہے، لیکن یہاں پہ آ کر بھی ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو 2 روز کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 افراد کو قتل کیا گیا پسند کی شادی غیرت کے نام کے اوپر۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے جو وسائل ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے جوڑے کراچی آتے ہیں اور کراچی میں آ کے جو ہے وہ مقیم ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں جو قتل کر رہے ہیں اس طرح کی غیرت کے نام پہ، وہ یہ کراچی میں بھی بآسانی آ کے اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں، اور پولیس ان کو روکنے میں ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا ریحان، یہ بھی بتائے گا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز ایک نیا واقعہ ہی ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے میں اس کی کیا وجہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی برادری سسٹم ہوتا ہے، کوئی خاندانی سسٹم ہوتا ہے، لڑکیاں پسند کی شادی کر لیتی ہیں، اور زیادہ تر جو واقعات جو ابھی کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں بلوچستان کے کپلز ہیں یا پنجاب کے ہیں۔ جو آج کپل سامنے آیا یہ بلوچستان کا کپل تھا جس نے شادی کی تھی پسند کی، اور 2 روز قبل جو چائنا پورٹ سے لاشیں ملی وہ گجرانوالے سے کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ تو یہ پسند کی شادی کر لیتے ہیں، گھر والے انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں لڑکیوں کو کہ آپ نہ کریں، پھر لڑکیاں اپنی پسند سے کسی لڑکے سے شادی کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، یا کلہاڑیوں کے وار سے یا تیز دھار آلات سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر قاتل بآسانی فرار بھی ہو جاتے ہیں نا، ان کی پوری ریکی ہو جاتی ہے۔ وہ کراچی میں مقیم ہے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ گگر پھاٹک کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ آ کے بآسانی رات کے اندھیرے کے اندر وہ قتل کر کے ملزمان موقع سے فرار بھی ہو گئے۔ تو کراچی کو سیف سمجھا جاتا تھا، لیکن اس طرح کے واقعات اگر پے در پہ سامنے آئیں گے تو پھر کراچی بھی پھر لوگوں کے سامنے سیف نہیں ہوگا، پھر کراچی میں اس طرح کی وارداتیں ہوں گی۔ پولیس کو بھی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا ریحان، یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے قتل کر دیا جاتا ہے فیملیز کی جانب سے، کیوں وہ لوگ قانونی راستہ اختیار نہیں کرتے، پولیس کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ کیا اس مسئلے کا جو حل ہے وہ صرف قتل کر دینا ہی ہے؟ دیکھیں، قانون تو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، قوانین موجود ہیں، تو آپ جو ہے اپنا عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اگر عدالت کی بات کی جائے تو جتنے بھی کپل ابھی جن کی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، ان لوگوں نے شادی کی ہے تو باقاعدہ کورٹ میرج ہوئی ہے، ان کے بعد نکاح نامے موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے پولیس سے بھی رابطے کیے ہوئے، بلوچستان میں بھی رابطے کیے ہیں، گجرانوالہ میں بھی رابطے کیے ہیں۔ جو حالیہ 2 واقعات ہوئے ہیں، جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے، جو معلومات سامنے آئی ہے، اس کے مطابق ان کپلز نے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد متعلقہ اداروں سے رابطہ بھی کیا اور اپنی جان کے حوالے سے یہ بتایا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جو متعلقہ ادارے تھے، پولیس تھی اور دیگر ادارے تھے، ان کو بچانے میں ناکام دکھائی دیے۔ اچھا ریحان، یہ بھی بتائے گا کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے اگر ہم حکومتی سطح پر بات کریں تو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا حکومت کو حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ دیکھیں، اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے، گھروں کے اندر ہونے چاہیے، اسکولز کالجز کے اندر پروگرام ہونے چاہیے اس طرح کے کہ اس مسئلے کا حل قتل نہیں ہے۔
قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, پھر ہمارے دین میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, پسند کی شادی کی جا سکتی ہے, اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کو بیٹھ کے بھی حل کیا جا سکتا ہے. اب یہ کچھ واقعات جو ہم نے ڈسکس کیے, اس کے اندر زیادہ تر واقعات کا ہم نے دیکھا ہے کہ کپل جو ہے ایک شہر چھوڑ کے یا صوبہ چھوڑ کے دوسرے صوبے میں مقیم ہو گئے, پھر گھر والوں نے ان کو ٹریپ کیا, بھائی نے ٹریپ کیا کہ آپ آ جائیں, ہم نے آپ کو معاف کر دیا, اور جب اپنے گھر پہنچے, جیسے بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا, ان کو دعوت پہ بلایا, اسی طرح پنڈی کے اندر جو ہے کہ جرگہ میں بلایا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے, وہاں قتل کر دیا گیا. پھر KPK کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک کپل کو قتل کیا گیا, 20 سال بعد جو ہے بھائی نے اپنی بہن کو بلایا, دعوت پہ وہاں قتل کر دیا. تو ٹریپ کر کے بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, رشتہ داروں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کی روک تھام کے لیے حکومت سطح کے اوپر اویئرنیس پروگرام بالکل ہونے چاہیے, تاکہ اس طرح کے واقعات کو کراچی سمیت پورے پاکستان میں روکا جا سکے. ریحان یہ بھی بتائے گا کہ ان سب واقعات میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا کتنا بڑا اہم کردار ہے؟ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ ہم نے ویڈیو کچھ دن پہلے دیکھی کہ ایک جوڑا جو سوشل میڈیا پر آیا, ان کی ویڈیو وائرل ہوئی, اس میں وہ سندھ حکومت سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, لیکن اس وقت اس معاملے پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو ایسے میں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا کتنا اہم کردار ہے؟ سب سے اہم کردار اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے, پولیس کا ہے, کیونکہ اس طرح کے جو کپلز ہوتے ہیں وہ کورس جانے کے بعد پولیس سے سیکیورٹی مانگتے ہیں, حکومتوں سے سیکیورٹی مانگتے ہیں, اپنے صوبوں سے سیکیورٹی مانگتے ہیں. جب ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی اور مسئلے کا حل نہیں سامنے آتا تو پھر اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. جیسے آج ہم نے دیکھا کہ بن قاسم کے اندر قتل کر دیے گئے, 2 روز پہلے ہم نے دیکھا چائنا پورٹ پہ قتل کر دیا گیا. یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, پولیس کی, کہ ایسے کپلز کو یا ایسے شادی شدہ جوڑے کو, میاں بیوی کو تحفظ فراہم کریں جنہوں نے شرعی طریقے سے اور قانونی طریقے سے نکاح کیا ہے, شادی کی ہے, اور اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. جہاں پولیس نیگلیجنسی دکھاتی ہے, قانون نافذ کرنے والے اپنی غفلت دکھاتے ہیں, اس کے فوری بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات, قتل کے واقعات پھر ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ایک لڑکی جس کا نام کومل ہے, جس نے 16 اپریل کو جو ہے وہ کراچی کے علاقے عزیز بھٹی میں پسند کی شادی کی, اس کے بعد اس کو دھمکیاں دی گئی. بحالت مجبوری وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ یہ صوبہ چھوڑ کے چلی گئی. پھر سوشل میڈیا پہ اس نے اپنا بیان جاری کیا, اور ابھی بھی وہ حکومت سندھ سے اور پولیس سے تحفظ کی اپیل کر رہی ہے, مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو اور اس کے شوہر کو تحفظ فراہم کیا جائے, کیونکہ اس کے گھر والے اس کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, ان کو قتل کرنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ قبل ابھی تو سیو ہے کیونکہ وہ ایک محفوظ مقام پہ یا کسی ایسے مقام پہ جو کسی کو نہیں پتا, لیکن کل اگر لڑکی کے گھر والوں کو یا لڑکے کے گھر والوں کو ان کا پتہ چل گیا تو خدا نخواستہ ایک اور کپل جو ہے وہ ہم اسی طرح بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہوں گے کہ ان کو اور خبر چلا رہے ہوں گے کہ وہ قتل ہو گئے. آج وہ انصاف کے منتظر ہیں. حکومت سندھ کی جانب سے, سندھ پولیس کی جانب سے اگر ان کو سیکیورٹی فراہم کر دی جاتی ہے تو ہم کم سے کم ایک کپل کو تو بچا سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا ریحان, ابھی اپنے ناظرین کو ہم کومل جس لڑکی کا آپ نے ذکر بھی کیا اس کا بیان اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. نکاح کیا تھا اپنی خوشی سے, اپنی رضامندی سے, کیونکہ میں بالغ. میں اپنے گھر واپس چلی گئی. اس سے میں نے اپنے گھر والوں کو, امی ابو کو بولا تھا مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی, جبکہ وہ میرے ماموں کے بیٹے سے شادی کروانا چاہتے تھے زبردستی. وہ وہاں میں کرنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا, اتنے مارنے کی کوشش کی کہ یہاں شادی کرو, لیکن مجھے کرنی نہیں تھی. پھر میں اپنے ہسبینڈ کے گھر سے لے کے زبیر کے, اس کے بعد سے انہوں نے FIR کٹوائی, جھوٹی اغوا کا کیس ڈالا. پھر میں نے 164 دیا. 164 کے بعد مجھے کورٹ کا آرڈر آیا, جج کا آرڈر آیا کہ یہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرے اور یہ ہسبینڈ وائف ہیں, یہ رہ سکتے ہیں ساتھ. اس کے بعد میرے گھر والوں نے جھوٹی کیس کیا کہ یہ نکاح کے اوپر نکاح ہے, جبکہ میرا کوئی پہلا نکاح نہیں ہوا تھا. میرا پہلا نکاح زبیر کے ساتھ ہی ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کورٹ میں پیش نہیں ہونے دیا. جب بھی میں جانے کی کوشش کرتی ہوں وہاں وکیلوں کا چٹا اور پولیس کا چٹا انہوں نے ساتھ کیا ہوا تھا. میں جتنی بار بھی کورٹ میں 2-3 بار گئی ہوں پیش ہونے کے لیے, میں وہاں سے اپنی جان بچا کر پتہ نہیں کیسے نکلی ہوں. متاثرہ کومل جس کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کی گونج ہر روز ہمیں سنائی دیتی ہے. اس سے پہلے ہم نے بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کا قتل, اور راولپنڈی میں ایک جرگے کے حکم پر شادی شدہ لڑکی کا قتل جو ہے اس معاملے کے حوالے سے آپ کو بتایا. اسی تمام صورتحال پر ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے ریحان خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ ریحان, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ابھی لیں گے یہاں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।